السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FKGN اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا چہیتا غلام رسول، جو آج میں لے کر آیا ہوں ایک اور ویڈیو جو سید امین القادری صاحب مالیگاؤں والے اس کا ہے۔ وہ اس کا ٹائٹل جو میں پڑھا سوشل میڈیا کے مادھیم سے ملا ہے مجھے، وہ بہت ہی پیارا لگا۔ اس کے لیے میں نے سوچا چلو آج اس کے اوپر ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ اور اس میں لکھا تھا کہ کیا اورنگزیب نے اپنے والد کا قتل کیا اور کیا اس کو جیل میں ڈالا تھا، وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا؟ تو چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ امین القادری صاحب کیا کہتے ہیں، اور ہم اس کے بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی میں اورنگزیب بادشاہ ظالم تھا یا پھر کیا تھا۔ چلیے ساتھ میں مل کر کے دیکھتے ہیں سید امین القادری صاحب کی زبانی اورنگزیب کا واقعہ۔ کیا ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھی؟ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے دونوں بیٹے اعظم اور معظم دونوں حافظ قرآن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ دادا کو سلام کرو۔ یہ اورنگزیب بھی بیچارے بڑے مظلوم ہیں، جس بیٹے کا اتنا ادب و باپ کے حوالے سے کہ بیٹے حافظ قرآن بنتے ہیں اور باپ کو سلام کرنے آتے تو کہتے ہیں پہلے مجھے نہیں اپنے دادا کو کرو۔ دیکھیے کیا خوبی ہے اورنگزیب رحمۃ جو اللہ اتنا علیہ کی۔ ادب کرتا تھا اپنے باپ کا، اسی پر الزام رکھ دیا تاریخ نے۔ اس نے تو اپنے باپ کو قید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ واہ صاحب، کیا دن دکھایا اچھے لوگوں کو، بدنامی کیا۔ جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، مکاری ہے۔ اورنگزیب کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ دیندار تھا، اسی لیے بدنام کیا، ورنہ اکبر کو اکبر اعظم کہتے ہیں، اکبر دی گریٹ کہتے ہیں۔ یہ اکبر اعظم کیسے ہو گیا، دی گریٹ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ ملحد تھا، دین کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ لوگوں کی فکر ہے جو بھی دین کو فائدہ پہنچائے اس کو ڈیمیج کرو، اور جو دین کو نقصان پہنچائے اس کو اٹھاؤ اوپر، عزت دو۔ لیکن تاریخ پر کالک پوت سکتے ہو، تاریخ کو مٹا نہیں سکتے۔ بے شک مشک پہ پیرا بٹھا سکتے ہو، مشک کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے۔ پھول کو قید کر سکتے ہو، پھول کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتے۔ واقعی وہ اورنگزیب تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار وفادار تھا۔ کچھ سیاسی معاملات ضرور تھے، لیکن اورنگزیب جب خط لکھتا ہے اپنے باپ کو تو کن القابات سے لکھتا ہے؟ اپنے والد شاہ جہاں کو اورنگزیب نے جتنے بھی خطوط لکھے اس میں کا ایک قبلہ عالم، جہاں پناہ، ذل الہی، اعلیٰ حضرت، اس طرح کے القابات اپنے باپ کو لکھتے ہو، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ قید کر دیا تھا، قتل کا۔ جھوٹ ہے۔ بڑھاپے میں شاہ جہاں کا ذہن دارا اور مراد مل کر کے کچھ خراب کرتے تھے، بالخصوص دارا، اور اس سے ہندوستان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ حکومت دارا کے ہاتھ میں نادانی سے دے دی جاتی، اورنگزیب نے ہندوستان کو ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے، اکھنڈ بھارت کی مریادہ کو رکھنے کے لیے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ بس اتنا ہی کیا، اور کیا کیا؟ اگر کوئی شمع لے کر چل رہا ہو، یہ اس جو کے مثال ہے قدم نا وہ ڈگمگا پیاری جائیں دیتے تو ہیں اس کے ہاتھ سے اگر لوگوں کے شمع دل لے میں لینا ایک دم پیار سے یہ قصور آرام ہے، سے اتر تو پھر جاتی، کیا کیونکہ گر ان کر کا کے سمجھانے بجھنے کا دی جائے سٹائل شمع ہی ایسا کو؟ ہے۔ ہاتھ میں لینے والے کا قصور کیا؟ اس نے تو ڈگمگاتے ہوئے مشعل بردار سے مشعل سنبھال لی اور بجھنے سے بچا لیا، اور اسی پہ الزام ہے باپ کے قتل کا۔ جھوٹ ہے۔ بہرحال اب دیکھو کتنا فرما بردار تھا سلطان محی الدین عالمگیر اورنگزیب، اپنے والد کے وہ کتنے فرما بردار۔ کہا کہ جاؤ بیٹے دادا کو سلام۔ بچہ ہے، دادا جان سلام علیکم۔ بیٹے آج عید ہے؟ نہیں دادا، آج ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ بادشاہ کے بیٹوں نے، بادشاہ کے پوتوں نے، مغل شہزادوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ کہا بیٹا جاؤ جاؤ یہاں سے۔ خوشی تو ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی، کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائے گا، جس تاج کی روشنی سے پورا محشر میسر منور ہو جائے گا اور مستنیر ہو جائے گا۔ کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ یہ سعادت تو تیرے باپ کو ہے، جاؤ اپنے باپ کو سلام کرو۔ بچے آئے، منہ اتر گیا، چھوٹے چھوٹے تھے۔ دادا نے کیا کہا؟ کہا دادا کہتے ہیں یہ تو تمہارے باپ کی سعادت ہے، مجھے کیا ملنا ہے؟ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا تو یہ سعادت مجھے بھی ملتی۔ اورنگزیب اس کے بعد پھر باپ سے ملنے نہیں گئے،
6 مہینے تک ملنے نہیں گئے. 6 مہینے کے بعد ملنے گئے. کہا السلام علیکم ابا جان. کہا بیٹے آج سلام کی کوئی خاص وجہ؟ کہا ابا آپ نے کہا تھا نا جس کا بیٹا حافظ ہوتا ہے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج ملے گا، حضور کا فرمان ہے، اور آپ کا بیٹا حافظ نہیں. لیجئے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے. اس کے اور والد سے 6 محبت. مہینے میں حکومت سنبھالتے ہوئے میں نے قرآن مقدس پورا یاد کر لیا ہے. جب حکومت سنبھال کر پورا قرآن یاد کیا جا سکتا ہے تو بزنس سنبھال کر کے کیوں یاد نہیں؟ میں تو حفظ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. صحیح قرآن پڑھ لو اور سن لو. سب کی کتاب پڑھ رہے ہو، ذرا رب کی کتاب بھی پڑھو. یہ ایک کتاب ایسی شان والی کتاب ہے جس کو پکڑنا عبادت، جس کو چھومنا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کا احترام کرنا عبادت، جس کی تعظیم کرنا عبادت، جس کا احترام کے لیے ہٹ جانا اپنی جگہ سے وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ. ایک بادشاہ تھا، بادشاہ مر گیا. بہت لوگوں پہ ظلم کیا تھا اس نے. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. کہا رے تو تو بڑا ظالم تھا. بادشاہ کا نام یاد آ رہا ہے لیکن لوں گا نہیں، اس لیے کہ نام لینے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ حقائق لوگ سننا نہیں چاہتے. جتنی سن لیتے ہیں وہ بھی چہرے پہ ناگواری کے ساتھ اتنی بول دیتا ہوں، جس کو سننے کے متحمل ہی نہیں، اس لیے نام نہیں لینا چاہتا. تو کہا کہ تو نے تو بڑے ظلم کیے، تو جنت میں کیسے؟ تو بادشاہ نے کہا ایک دن سفر میں تھا، ایک کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا. اس کی طاق میں پیروں کی طرف قرآن رکھا ہوا تھا اور پورے گھر میں ایک ہی طاق تھا، اس میں قرآن تھا. میں نے پیر پھیلائے چارپائی پر، سفر میں تھا، میری نظر پڑی قرآن، پیر سمیٹ لیے، صاحب خانہ کو بلایا اور بلا کر کہا قرآن ہے؟ ہاں قرآن ہے. اس کی طرف پیر جا رہے، حالانکہ اوپر تھا، پیر جا رہے اس کی طرف. تو کافر کوئی بات نہیں، قرآن اٹھا کر لے کر چلے جاتے، آرام سے سو جائیے. کہا واللہ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ یہ قرآن شریف کا میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ نہیں، میری وجہ سے قرآن نہیں جائے گا. قرآن کی وجہ سے میں کمرہ خالی کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن جہاں تھا وہیں رہے گا، میں کمرہ خالی کروں گا. اور اس نے خالی کیا. جب مرا تو میرے اللہ کی طرف سے ندا آئی، تو نے میری کتاب کی عزت کی، اسی دن میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی کتاب کی قدر کی برکت ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جو قوم قرآن کو تھام لیتی ہے، یہ کتاب وہ ہے کہ اپنے تھامنے والے کو کبھی گرنے نہیں دیتی. توجہ کرنا، جس کتاب کا گرنا مسلم امہ کو پسند نہیں، توجہ ہے آپ کی، جملے پر دھیان دیں، جس کتاب کا گرنا مسلمانوں کو پسند نہیں، اس کتاب کو تھامنے والے کا گرنا اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ یہ پیارا واقعہ ہے. پکڑو کتاب کو، تھامو کتاب کو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ. اور یہ وہ کتاب ہے جس سے رشتہ جوڑنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا. تو اپنے بچوں کو قاری بناؤ، عالم بناؤ. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آمین آمین آمین. کیا ہی پیارے انداز سے اور امین القادری صاحب نے اورنگزیب کا واقعہ بیان کیا ہے. تو اس کے اندر ہمیں سبق یہ ملا کہ اس نے اپنے والد کو جو قید کیا تھا، اس کے پیچھے کا جو پس منظر تھا، اس میں یہ تھا کہ وہ دارا اور مراد دونوں مل کے منصوبے بناتے تھے سیاست کے خلاف. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو پہلے کے راجہ مہاراجے کے دور تھا، اس کے اندر ایسے منصوبے بنتے رہتے تھے. اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، جھوٹ بات ہے. تو آج تو یہ ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، پھر ہائی ٹیک انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اے آئی کا زمانہ ہے. تو اس کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. آپ لوگ ٹی وی ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں، اس میں بھی سب دکھایا جاتا ہے کہ کیا کیا منصوبے بنتے ہیں، اور پھر راج کو گرانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں لوگ. ان کے نزدیکی کو، قریبی کو جو ہے وہ پھوڑ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کے اندر ودروہ کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے جو شاہ جہاں کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں اس کے لیے جو ہے نا اس کو جیل میں بند کیا، قتل نہیں کیا اس کا. اور وہ جو اورنگزیب بادشاہ تھے، اس نے سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اس ٹائم پہ بھارت. تو وہ سونے کی چڑیا اکھنڈ بھارت بچانے کے لیے اس کے والد کو قید کیا تھا.
ऐसे वो कोई जालिम बादशाह था नहीं। अगर जालिम बादशाह होता तो कहीं ना कहीं तो ऐसे उसका कुछ ऐसा कोई जिक्र मिलता, उसने जुल्म किया हो ऐसा। बाप को कत्ल नहीं किया, लेकिन उसको कैद करने के पीछे भारत को बचाना था, अखंड भारत को बचाने की उसकी नीयत थी। तो प्यारी नीयत थी और वो दीनदार था। इसके लिए कुछ जो इस्लाम के विरोधी लोग रहते हैं उसको तकलीफ़ हो रही थी, उन लोगों ने उसकी किताबों में लिख दिया होगा। फिर हमें दूसरा ये वाक़या मिला कि उसने अपने वालिद को खुश करने के लिए और कुरान पाक की जो उसके दोनों बेटे ने हिफ्ज़ किया था, और ख़ुद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का हिफ्ज़ नहीं था कुरान शरीफ, तो उन्होंने भी 6 महीना मेहनत करके फिर हाफिज़ कुरान बन गए। फिर उसके वालिद के पास गए, वो तब तक उसको मुंह नहीं दिखाया। इतनी तो वालिद से मोहब्बत थी, तो भला कैसे वो ये सब कर सकते थे। तो आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखेंगे। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और हमारे वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसे एक वीडियो में दोबारा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।